بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 21واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ دنیائے مغرب میں ایثار اور محبت۔ ہم نے گزشتہ بحثوں میں اس امر کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اہل مغرب بنیادی طور پر قسی القلب ہیں۔ خود اہل مغرب بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں اور ان جذبوں، محبتوں، احسانوں اور شفقتوں کو مشرقی خصلتوں کا نام دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اولاد کے لیے باپ کی محبت، ماں باپ کے لیے بیٹے کی محبت، اور اسی طرح بھائی کی بھائی سے محبت اور بہن کی بہن سے محبت یا بھائی کی بہن سے محبت کے بارے میں ان کے ہاں بہت کم الفاظ ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل مشرق بھی رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی جذبات فقط سرزمین مشرق میں وجود رکھتے ہیں اور مغرب کی سرزمین بہت خشک ہے۔ اگرچہ وہاں خود ان کے درمیان اجتماعی عدالت موجود ہے، لیکن احسان اور محبت وغیرہ کے جذبات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد میں نکاحت کے دن گزار رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا اور وہ میری خدمت کر رہا تھا۔ جب ہم نے دوسری طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک مرد اور عورت، جن کے بارے میں ہمیں معلوم تھا کہ میاں بیوی ہیں، وہ بیٹھے تھے اور ہماری حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب میرا بیٹا اٹھا اور ان کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بیٹے سے کچھ باتیں پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کے سوالات کے جواب دے رہا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے جس کی تم اتنی خدمت کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس کی اتنی خدمت کرو؟ وہ کہنے لگا کہ میں خود ان کی منطق کے مطابق ان سے گفتگو کی اور کہا کہ میں کیوں نہ خدمت کروں جبکہ وہ مجھے رقم بھیجتا ہے تاکہ میں یہاں تعلیم حاصل کر سکوں۔ یہ سن کر انہوں نے بڑا تعجب ظاہر کیا اور چند منٹ کے بعد وہ ہمارے پاس آ گئے اور گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے ہمارا بھی ایک بیٹا ہے جو فلاں ملک میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے بیٹے نے بتایا کہ میں نے ان کے متعلق تحقیق کی اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا 30 سال قبل ہماری باہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کچھ مدت اکٹھے رہیں اور ہمارے اخلاق ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوئے تو رسمی طور پر شادی کر لیں گے، مگر اب تک ہمیں شادی کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہاں، یہ اہل مغرب اس قسم کے لوگ ہیں۔ مرحوم محققی جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ عقائے بروجردی کی طرف سے جرمنی گئے تھے، انہوں نے ایک داستان نقل کی جو بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں جرمنی میں ہمارے قیام کے زمانے میں وہاں کا ایک فاضل پروفیسر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے پاس آتا اور گاہ بگاہ ہم بھی اس سے ملنے جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اسے سرطان کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ ہسپتال چلا گیا۔ جب ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، ایک دن اس نے اپنوں کی شکایت کے لیے زبان کھولی اور کہا جب میں بیمار اور صاحب فراش ہو گیا تو ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ مجھے سرطان کا مرض ہے۔ تب میرا بیٹا اور میری بیوی دونوں آئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں سرطان ہو گیا ہے اور تم مرنے والے ہو، لہٰذا ہم خدا حافظ کہہ کر جا رہے ہیں۔ بس وہ دونوں چلے گئے اور انہیں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کم نصیب ایسی حالت میں ہے کہ اسے محبت اور مہربانیوں کی ضرورت ہے۔ مرحوم محققی نے مزید بتایا تھا کہ ہم بار بار اسے دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دن جب ہسپتال والوں نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا ہے تو ہم اس کے دفن کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں اس کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے۔ جب ہم نے اچھی طرح تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ جنازہ اپنے باپ کے مرنے سے پہلے ہی فلاں ہسپتال کو فروخت کر دیا تھا۔ اب وہ اس لیے آیا تھا کہ اسے اسپتال والوں کے حوالے کر دے، ان سے قیمت وصول کرے اور چلا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے
عاطفہ ہیں، یعنی دردمندی کے جذبات سے آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے کام جنہیں ہم عاطفہ کا نام دیتے ہیں وہ عاطفہ نہیں بلکہ ایک قسم کی خود غرضی ہے، کیونکہ عاطفہ کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مشروع حق کو دوسرے کے فائدے کے لیے پیش کر دے۔ تاہم ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اس سے پہلے کا ایک درجہ طے کر لیا ہو۔ وہ درجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق پر تجاوز نہ کیا ہو، وہ لوگوں کے حقوق کو محترم سمجھے، اپنا حق حاصل کرے اور اس کے بعد اپنے مشروع حق اور اپنے حصے کو لوگوں کے فائدے کے لیے صرف کر دے۔ جب کوئی شخص یہ کام انجام دے تو کہا جاتا ہے کہ وہ عاطفہ اجتماعی رکھتا ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے حق پر قانع نہیں ہوتے اور اپنی زندگی میں جس وسیلے سے بھی ممکن ہو دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن آپ سنتے ہیں کہ فلاں دوست کی خاطر انہوں نے کئی ہزار روپے خرچ کر دیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے سخاوت، انسان دوستی اور عاطفہ اجتماعی قرار دیں، لیکن یہ عاطفہ اجتماعی نہیں، یہ خود غرضی ہے، یہ شہرت طلبی ہے، اور وہ شخص ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے پہلے کئی ایک انسانوں کے حقوق پامال کیے اور پھر ایک شخص کے لیے کچھ رقم خرچ کر دی ہے، اسے انسان دوستی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ہم میں سے بعض افراد کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لاتے ہیں اور اسے مہمان نوازی کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور مرد کے گھر کا دروازہ مہمانوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یہ بذات خود اچھی بات ہے، لیکن ہم اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ عورت جو ہمارے گھر میں ہے، شرعی طور پر ہم اسے حکم دینے کا حق نہیں رکھتے اور وہ مختار ہے کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ہمارے گھر کا کوئی کام نہ کرے، لیکن ہم مہمانداری کا یہ تمام بوجھ اور مصیبت اس بیچاری عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں، مگر وہ مہمان نوازی جس کے نتیجے میں ایک انسان پر ظلم ہوتا ہو مہمان نوازی نہیں ہے۔ اب ذرا علی ابن ابی طالب کو دیکھیے کہ آپ گھر کے کام میں اپنی زوجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ان پاک بیوی نے خود اپنی مرضی سے اپنے ذمہ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تاکہ آپ کی عزیز شریکہ حیات پر کام کاج کا سارا بوجھ نہ پڑے۔ بس اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کے کام انسانی جذبے کی بنیاد پر ہوں تو پہلے اسے عدالت کے مرحلے سے گزرنا چاہیے، یعنی وہ عادل ہو اور کسی کے حق پر تجاوز نہ کرے۔ پھر اگر وہ اپنے مشروع حقوق میں سے ایثار کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کئی ایک بزرگ علماء کو جانتے ہیں جو اس بات کے پابند تھے کہ کسی کے حق پر معمولی سے معمولی تجاوز بھی نہ کریں، حتیٰ کہ وہ خود اپنے گھر میں بھی اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ کسی ایسے کام کے بارے میں جو خود ان سے متعلق ہو ایک بار بھی اپنی بیوی، بیٹی یا بیٹے کو حکم دیں۔ البتہ ان کا یہ اصول اس کام کے متعلق تھا جو خود ان کے اپنے کرنے کا ہوتا تھا، اور اس کام کے بارے میں نہیں جس سے دوسروں کی تربیت مقصود ہوتی تھی۔ مرحوم حاج مرزا محمد تقی شیرازی جو بزرگ مراجع میں سے تھے، ان کے بارے میں مرحوم استاد حاج شیخ عبد الکریم حائری نے نقل کیا ہے، وہ اپنے کام کے لیے کبھی کسی کو حکم نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ بچے کھانا لے کر آئے اور ان کے نزدیک رکھ کر چلے گئے۔ چونکہ وہ خود بیمار اور صاحب فراش تھے اسی لیے اٹھ نہ سکے اور اسی طرح 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ لوگ ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور انہوں نے نہیں کھایا۔ چونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بچے کو آواز دیتے کہ آ کر یہ کام میرے لیے کر دوں، اس لیے انہیں شبہ ہوا کہ آیا اس کام کے لیے ان کا کسی بچے کو بلانا جائز ہے یا نہیں۔ پس ایثار اس وقت ایثار ہے جب خود نمائی اور خود غرضی کے لیے نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب جو جنگ موطا میں شریک تھے، ان کے بارے میں ایک داستان نقل کی گئی ہے جو واقعی بڑی حیرت انگیز ہے، اور جو کچھ انہوں نے کر دکھایا اسے صحیح معنوں میں ایثار کہتے ہیں۔ جنگ موطا میں کچھ اشخاص زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ چونکہ زخمی کے بدن سے خون
خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سخت پیاس لگتی ہے اور زخمی شخص کو پانی کی حاجت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کو زخمی ہونے اور بدن سے زیادہ خون بہہ جانے سے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ تب ایک شخص نے پانی سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور ان زخمی مسلمانوں میں پانی تقسیم کرنے لگا۔ وہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تاکہ اگر کسی زخمی کو پانی کی ضرورت ہو تو اسے پلا دے۔ جب وہ ایک زخمی کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ پیاسا ہے تو اس نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن اس زخمی نے ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ فوراً اس زخمی کے پاس پہنچا، لیکن اس نے ایک تیسرے کے بارے میں کہا کہ وہ اس پانی کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ جب وہ پانی لے کر تیسرے شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایثار اور قربانی، یعنی انتہائی ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے مقدم رکھنا۔ وہ دو اعتراض جو ہم نے مکتب قدرت پر کیے تھے، بعینہ وہی دو اعتراض مکتب محبت پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مکتب محبت بھی ایک قدر کا حامل ہے، یعنی اس نے باقی قدریں بلا کر فقط خدمت اور محبت کی قدر کو اپنا لیا ہے۔ محبت انسان کے لیے کمال ہے اور فیاضی انسان کے لیے کمال ہے، اور جیسے کہ فلسفیوں نے ثابت کیا ہے کہ فیاضی، جود اور بخشش صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ خود فیاض علل اطلاق ہے، کیونکہ فیاضی خود اس کی صفت کمال ہے۔ بس اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ دوسری قدروں کو فراموش کر دیا اور کہا کہ خدمت خلق کے علاوہ کوئی دوسری چیز وجود نہیں رکھتی اور انسانیت اسی پر منحصر ہے۔ یہ ایک غلطی اور بہت بڑی غلطی ہے، جیسا کہ مکتب قدرت نے بھی ایسی ہی بڑی غلطی کی اور کہا تھا کہ زور اور قدرت ہی سبھی کچھ ہے۔ یوں انہوں نے انسان کی روحانی اور نفسیاتی قوتوں کو فراموش کر دیا تھا۔ چنانچہ خدمت خلق کے سلسلے میں بھی ایک ایسی ہی بڑی غلطی وجود رکھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں خدمت خلق کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ کس چیز میں خلق کی خدمت؟ ذرا وضاحت کر دیں کہ کس چیز میں ہم خلق خدا کی خدمت کریں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ خلق خدا کے پیٹ کی خدمت، یعنی خلق خدا بھوکی ہے اور اس کے پیٹ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوکے انسانوں کو سیر ہونا چاہیے، پھر خلق خدا کے تن کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور لوگ ننگے ہیں تو انہیں پوشاک مہیا ہونی چاہیے، انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہیں آزادی فکر و عمل میسر نہیں ہے اور وہ انہیں آزادی ملتی ہے چاہیے وغیرہ، اور وہ انہیں آزادی ملنی چاہیے وغیرہ، سب کچھ درست ہے اور خلق خدا کی خدمت ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس بات کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ کیا بس یہی کہ ہم نے خلق خدا کی حاجتوں میں سے ایک حاجت پوری کر دی اور ہمارا یہ عمل احسان اور بھلائی ہے؟ لیکن اگر خلق خدا خود اس حالت میں ہو کہ خود اپنی خدمت نہ کرے، لوگ خود اپنے دشمن ہوں، یعنی وہ نادانی اور جہالت سے ایسے کام کرے کہ خود اپنے بدترین دشمن بن گئے ہوں، گویا کہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کر رکھا ہو کہ نہ فقط یہ کہ وہ اپنی خوش بختی کے راستے پر نہ ہوں، بلکہ اپنی اور عالم بشریت کی تباہی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ اس صورت میں کیا ان سب باتوں کے باوجود ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کے ہدف سے کیا غرض؟ ہمیں چاہیے کہ ان کے پیٹ کو سیر کر دیں۔ جب ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ کس راستے پر چلتے ہیں، ان کا ہدف کیا ہوتا ہے اور اس وقت وہ کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں؟ یا بات یہ نہیں ہے؟ اور انسانوں کی خدمت اس شرط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ حقیقت میں ان کی انسانیت کی خدمت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو، یعنی انسانی قدروں کی خدمت ہو اور خلق خدا کی خدمت ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس میں ایک انسانی قدر دوسری انسانی قدروں کے راستے پر چلتی ہے۔
اگر وہ دوسری انسانی قدروں کے راستے پر نہ چلے تو پھر خلق خدا کی خدمت کرنا ایک پیسہ بھر بھی قیمت نہیں رکھتا۔ یہاں مجھے یہ بات کرنی چاہیے، جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب لوگ خلق خدا کے خیر خواہ ہوں اور اس کی خدمت کریں تو کیا در حقیقت خدا کے تمام احکام، ایمان کی اصل اور تمام عبادتیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ایمان رکھتے ہوں تاکہ ایمان کے زیر سایہ خلق خدا کی خدمت کریں، کیونکہ عبادت کے زیر سایہ خلق خدا کی بہتر خدمت کی جا سکتی ہے۔ تمام اسلامی احکامات اور بنی نوع انسان کے بزرگوں کے تمام اقوال میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس چیز کی تمہید ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ خود خلق خدا بالآخر کیا بننا چاہتی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے تو آخر خود خلق خدا کیا ہدف رکھتی ہے اور کیا چاہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اور عبادت خدمت خلق کی تمہید نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق ایمان اور عبادت کی تمہید ہے۔ خدمت خلق عقل مند ہونے، عالم ہونے اور دوسری قدروں کو اپنانے کا نام ہے، یعنی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اسے ایمان، خدا پرستی اور دوسری اقدار کی طرف مائل کر سکے۔ خدمت خلق ایمان کے لیے تمہید اور بنیاد ہے، نہ کہ ایمان اس کی تمہید ہے، خواہ ان میں سے کوئی بھی دراصل کسی دوسرے کی تمہید نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں خدمت خلق ایمان کی تمہید ہے اور ایمان خدمت خلق کی تمہید نہیں ہے۔ اسلام کا مکتب یہی ہے اور وہ یہی بات کہتا ہے، اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن اگر مکتب خدمت و محبت کی بات مانی جائے تو ہمیں انسانوں کی انسانیت سے قطع کر کے انہیں دیکھنا ہوگا، گویا کہ ہمیں لو منبع کو ایک ہی سطح پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دونوں انسان ہیں، دونوں پیٹ رکھتے ہیں اور دونوں بھوکے ہیں اور ممکن ہے کہ ننگے بھی ہوں۔ مکتب محبت ان دونوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا کہ علم الحیات کے مطابق وہ دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں۔ میں نے بعض چوٹی کے مجلات دیکھے ہیں جو اسلامی عرفان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرفا کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں، بلکہ انہوں نے بڑی ہی بلند باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں کہ عرفان آخرکار خدمت خلق کی توجہ کرتا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ عرفان آخر میں یا وسط میں نہیں بلکہ ابتدا ہی میں خدمت خلق کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی خدمت خلق عرفان کی انتہا نہیں اور یہ اس کے ابتدائی کاموں میں سے ہے۔ ہم اس مطلب کو اپنی تعبیر کے مطابق یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہونا خدمت خلق کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق خدا کے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ بس مکتب محبت پر بھی دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ محبت کو انسانیت کی واحد قدر مانتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ محبت کو انسانیت کی انتہا تصور کرتے ہیں، جبکہ اسلام ان دونوں نظریوں کو قبول نہیں کرتا۔ انسان اور اسلام محبت اور خدمت خلق کو قبول کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ انسانی قدر ہے کہ جسے شروع ہی سے اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ انسانیت کی سیر کا انتہائی مقام ہو۔ گویا کہ انسانیت کی سیر خدمت خلق سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اصلی ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔